20 دسمبر سن 1987 کی رات تھی۔ 10:30 کے قریب ایک فلپین بحری جہاز جس کا نام ڈونا پاس تھا، جس پر سفر کرنے والوں کی تعداد تقریباً 4411 بتائی جاتی ہے، جو کہ فلپین کے 8ویں سب سے بڑے جزیرہ نما شہر لیٹ آئلینڈ سے فلپین کی منیلا اسٹیٹ کی طرف جاتے ہوئے ویکٹر نامی جہاز کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، جو کہ 1.05 ملین لیٹر یعنی 1148 ٹن گیسولین اور پیٹرولیم سے بھرا ہوا تھا، اور اس حادثے میں دونوں بحری جہاز سمیت تقریباً 4380 لوگ آگ اور سمندر کی لپیٹ میں آ کر مارے جاتے ہیں، اور زندہ بچنے والوں کی تعداد صرف 26 تھی۔ اسے فلپین کی میرین ہسٹری کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر مانا جاتا ہے، اور اس پر بہت ساری ڈاکومنٹریز اور فلپین موویز بھی بن چکی ہیں، جن میں سے ایک کا نام MV ڈونا پاس ہے۔ سن 1968 میں جاپان کے شہر ہیروشیما میں ایک بحری جہاز بنایا جاتا ہے جس کا نام ہمیوری مارو رکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں سفر کرنے والے مسافرین کی کیپیسٹی صرف 1500 بتائی جاتی ہے۔ اکتوبر 1975 میں فلپین میرین کمپنی جس کا نام سپلیسیو لائن تھا، وہ اس جہاز کو خرید لیتی ہے اور اس کا نام ڈونا پاس رکھ دیتی ہے۔ 5 جون سن 1979 کو یعنی خریدنے کے 4 سال بعد اس جہاز میں سفر کے دوران اوور کیپیسٹی کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے، اور اس میں موجود 1164 لوگوں کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے اور کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوتا، مگر یہ شپ پوری طرح سے تباہ ہو جاتی ہے اور اسے ویسٹ کرنے کی بجائے پھر سے سپلیسیو لائن کی طرف سے ریپیئر کروایا جاتا ہے اور پیسنجرز کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اسے سفر پر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 8 سال بعد 20 دسمبر سن 1987 کا دن تھا۔ ڈونا پاس رات کے 6:30 پر لیٹ آئلینڈ سے منیلا اسٹیٹ کی طرف یوسیبیو نازارینو نامی کیپٹن کی کمانڈ میں روانہ ہوتا ہے۔ اس جہاز میں رابطے کے لیے کوئی ٹرانسمیٹر بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ ڈونا پاس نے اگلے دن 4 بجے منیلا اسٹیٹ پہنچنا تھا۔ رات کے 10:30 پر یہ جہاز ڈومالی پوائنٹ پہنچتا ہے، یعنی ایک ایسا پوائنٹ جدھر سمندر کی گہرائی تقریباً 545 میٹر ہے۔ آسمان میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور سمندر کی لہروں کا بہاؤ بھی بہت تیز تھا۔ جب زیادہ تر لوگ سو رہے تھے تو اسی وقت ویکٹر نامی جہاز ڈونا پاس سے اندھیرے میں ٹکرا جاتا ہے، جس پر ایک بہت بڑا آئل ٹینکر لگا ہوا تھا، اور اس ٹینکر میں 1.05 ملین لیٹر پیٹرولیم اور گیسولین فلپین کے شہر پٹان سے مسپیٹ پروونس کی طرف جا رہا تھا۔ ویکٹر پر موجود ٹینکرز کمپریس ہونے کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں اور ایک زوردار دھماکے سے دونوں شپس پر آگ پھیل جاتی ہے۔ اس حادثے میں زندہ بچنے والوں کے مطابق آگ ڈونا پاس شپ پر بہت تیزی سے پھیلنے لگتی ہے اور سمندر میں بھی پیٹرولیم پھیلنے کی وجہ سے ہر طرف آگ ہی آگ دکھائی دیتی ہے۔ ڈونا پاس پر موجود تمام لائٹس فوری بند ہو جاتی ہیں اور ہر طرف آگ ہی آگ دکھائی دیتی ہے، اور شپ پر کوئی بھی لائف جیکٹ بھی موجود نہیں تھی۔ ڈونا پاس پر موجود سٹاف کریو لوگوں کو اپنے سوٹ کیسز کو فلوٹنگ ڈیوائس بناتے ہوئے سمندر میں کودنے کا مشورہ دیتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ آگ کی لپیٹ میں آ کر مارے جاتے ہیں۔ ڈونا پاس ویکٹر سے ٹکرانے کے 2 گھنٹے بعد سمندر میں پورا ڈوب جاتا ہے، مگر ویکٹر بڑا ہونے کی وجہ سے 4 گھنٹے بعد سمندر میں ڈوبتا ہے اور دونوں جہاز 545 میٹر کی گہرائی میں جا کر دفن ہو جاتے ہیں۔ اس حادثے کی جگہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک جزیرہ نما شہر بھی موجود تھا، جدھر رہنے والے لوگ ایک بڑے دھماکے کی آواز سننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایک ریسکیو ٹیم کو ڈون پلاڈیو نامی شپ پر اس جگہ پر بھیجا جاتا ہے۔ ریسکیو ٹیم اپنے نیٹ پھیلا دیتی ہے، مگر 4411 لوگوں میں سے صرف 26 لوگ ہی زندہ بچ پاتے ہیں، جن میں سے 24 لوگ ڈونا پاس پر موجود تھے، اور ویکٹر پر موجود 13 کریو ممبرز میں سے صرف 2 لوگ ہی ریسکیو ہو پائے تھے۔ زندہ بچنے والے لوگوں میں ایک 4 سالہ بچہ بھی تھا، جسے اس حادثے کا ینگسٹ سروائیور مانا جاتا ہے، اور 14 سالہ بچی بھی موجود تھی جس کا نام بیلیانا ڈوما تھا، جو بہت سارے فلپین ٹی وی پروگرامز میں بھی انٹرویو دے چکی ہے۔ 8 گھنٹے کی انویسٹیگیشن کے بعد آفیسرز کو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی موت سمندر میں آئل کے پھیلنے اور اس پر آگ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور زیادہ تر لوگ اسی آگ میں جل کر مارے جاتے ہیں اور اس گہرے سمندر میں موجود خونی مخلوق کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈونا پاس پر زندہ بچنے والے کریو ممبر کے مطابق پورا سٹاف، جس میں پائلٹ بھی شامل تھا، اس کے کیبن میں مووی دیکھ رہے تھے اور شراب پی رہے تھے، اور صرف ایک گارڈ اس شپ کے برج پر نگرانی کر رہا تھا۔ اس حادثے کی اصل وجہ دونوں شپس پر موجود کریو ممبرز کی لاپرواہی قرار دی جاتی ہے،
جو کہ 4380 لوگوں کی موت کی اصل وجہ بنے، اور یہ فلپین کی مرین ہسٹری کا ڈیڈلیسٹ ایکسیڈنٹ بن جاتا ہے۔